جب دن میں لوگوں کو قرآن سنا سنا کے ان کی ہاتھوں سے پتھر برداشت کر لے، ان کے تانے آوازیں اور بری باتیں سن سن کے جب آپ ان کو توحید سنانے سے فارغ ہو جائیں تو فن سب پھر رات کی تنہائیوں میں خلوتوں میں میرے سامنے کھڑے ہو کے محنت شروع کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے جو عالم راتوں کو اٹھتا ہے تو پھر وہ جب گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو راتوں کو اٹھیے، مانگیے، التجا کیجیے، اور میں رات میں آپ کو بہت کچھ دوں گا۔ یا اللہ وہ انداز سناؤں آپ کو جام شروع میں نے وقت کو زیادہ نہیں دے کہیں ایسا نہ ہو میں لگا رہوں آپ کہیں بس نہیں کر رہے۔ یہ جملے ذرا سن لیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ ان جملوں پہ غور کرنا۔ اقیم الصلاۃ، میرا پیغمبر نماز قائم کر، لدلوک الشمس، سورج ڈھلنے سے لے کر، الی غسق اللیل، رات چھا جانے تک۔ تو سورج 12 بجے کے بعد جب 12:30 ہوتے ہیں تو سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، تو رات چھا جانے تک ایسی نماز آپ نے دیکھی ہے جو سورج ڈھلنے سے شروع اور رات چھا جانے تک رہے؟ تو نہیں دیکھی۔ آیت کا کیا مطلب ہے؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے اس جملے میں 4 نمازوں کا ذکر کر دیا، سورج ڈھلنے کے بعد ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، رات چھا جانے تک۔ تو 4 نمازوں کے لیے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ یا اللہ اب کون سی نماز رہ گئی ہے؟ آپ تسی بھی بولو سو خطا سن جواب رکھا ہوئے گا نا پختو بوئے گئے گا نا پشتو والے ہیں کوئی نہیں ہے؟ اچھا میرے دوستو، تو 4 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ایک اب 5ویں رہ گئی، اس کے لیے لفظ فرمایا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، میرا پاک پیغمبر فجر میں بھی قرآن پڑھ۔ ہاں فجر کا قرآن پڑھنا کیوں جام شوروں والو؟ 4 نمازوں کو صلاۃ کہا اور 5ویں نماز کو قرآن الفجر، صلاۃ الفجر نہیں کہا، قرآن الفجر کا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ جتنا قرآن فجر میں پڑھا جاتا ہے اتنا 4 میں نہیں پڑھا جاتا۔ ہاں فجر میں قاری لمبی تلاوت کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک دوست عمرے میں تھے، مدینہ منورہ میں فجر کی نماز پڑھتے تو وہ تھکاوٹ زیادہ محسوس کرتے، 20-25 منٹ چل کے آتے، اور وہاں فجر کی نماز میں تو وہ مجھے کہنے لگے مولانا صاحب مجھ سے اتنی لمبی نہیں پڑھی جاتی، جب میں بیٹھ کے پڑھوں گا۔ میں نے کہا یہ جو پڑھانے والا ہے پتہ ہی ان کی عمر تو 70-80 سے اوپر ہے، بابا ہیں پورے۔ تو فجر میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا، تو فرمایا قرآن الفجر، اور فجر کا قرآن پڑھنا۔ اب یا اللہ 5 نمازوں میں قرآن پڑھ رہے ہیں، چھٹی ہو گئی؟ فرمایا نہیں، ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔ دن سارا دن قرآن، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور جب رات ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور جب رات ہو تو رات میں تہجد میں بھی قرآن پڑھ لیا کر، نَافِلَةً لَكَ، یہ تیرے لیے ایک زائد عبادت ہوگی۔ یا اللہ دن کو قرآن، رات کو اندھیرے میں قرآن پڑھوں، ملے گا کیا؟ فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ پکی بات ہے آپ کو آپ کا رب مقام محمود پہ کھڑا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن پڑھیے آپ کو رب مقام محمود پہ فائز کر دے گا۔ جام شوروں والو پڑھے لکھے لوگ تو جانتے ہیں، لیکن عام لوگوں کو شاید سمجھ میں نہ آئے کہ مقام محمود کیا ہے۔ سنا دوں؟
کیا خیال ہے کہ قرآن دن رات پڑھنے سے اللہ پیغمبر سے فرماتے میرا پیغمبر مقام محمود عطا کر دوں گا. اللہ کے پاک پیغمبر مقام محمود کیا ہے بتلائیے تو صحیح. فرمایا مقام محمود یہ ہے جب میدان محشر لگے گا